کے ہاں عہد ہے۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں عہد سے مراد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ معلوم ہوا جو بھی خوش نصیب اس دنیا میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اگر وہ اس گواہی کے ساتھ اس مبارک کلمے کو دل میں سجائے ہوئے اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اترے تو انشاءاللہ کریم اسے پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی تو وہ دوسرے مسلمانوں کی شفاعت بھی کرے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملہ میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ثمر الجنتی لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ یعنی جنت میں مختلف مقامات اور مختلف درجات ہیں، ان سب درجات کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مشہور ولی کامل حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آواز سنی تو اعوذ باللہ پڑھا، اللہ پاک سے پناہ طلب کی اور اس طرف سے دھیان ہٹا لیا، مگر رات کو جب سویا تو خواب میں پھر وہی آواز آئی، میں یہ آواز سن کر ہانپتے کانپتے اٹھ بیٹھا، ابھی اسی آواز سے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے جاگتے ہوئے پھر آواز آئی، اے بایزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام فرمانبردار بندوں کی فہرست میں ہے، تم غیر مسلموں والا لباس پہنو اور ان کے اجتماع میں جاؤ، اس میں ایک راز ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اب سمجھ چکے تھے کہ یہ آواز شیطان کی طرف سے نہیں بلکہ رب الرحمن کی طرف سے ہے، چنانچہ آپ صبح سویرے اٹھے، غیر مسلموں جیسا لباس پہنا،
اور سمعان نامی شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں اس وقت بہت سارے غیر مسلم جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا بڑا عالم آ پہنچا، سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس بڑے عالم نے تقریر کرنی تھی، سب ہماتن گوش ہو گئے، یعنی سب نے اپنے کان اس بڑے عالم کی طرف لگا دیے۔ مگر یہ کیا، اس بڑے عالم پر کپ کپی تاری تھی، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اس کے منہ میں گویا لگام دی گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بولے، اے سردار آپ تقریر شروع کیوں نہیں فرماتے، ہم آپ کی باتیں سننے کو بےتاب ہیں۔ بولا آج تمہارے اس اجتماع میں ایک محمدی یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی موجود ہے، وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے۔ پھر اس بڑے عالم بلند آواز سے کہا، اے محمد میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بڑا عالم بولا، میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے جواب دے دیے تو ہم سب تمہاری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر تم نے جواب نہ دیے تو ہم تجھے یہی قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ اب اس غیر مسلم عالم نے آپ سے 61 سوالات پوچھے۔ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے 61 کے 61 سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ سب سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا بڑا عالم بولا، آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس اپنے سب سے بڑے عالم کی زبانی یہ سننا تھا کہ وہاں جتنے غیر مسلم موجود تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اپنی جس عبادت گاہ میں وہ جمع تھے اسے بھی مسجد میں تبدیل کر دیا۔